السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا ہے، اور نہ صرف وقف کیا بلکہ اس مقام پر ٹھہرے اور مومنین کے لیے، بندگان خدا کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں اور وہاں رکیں اور مومنین کے لیے، اپنے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں، کیونکہ ہمارا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کی ذات کو بطور نمونہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ نے بعض جگہ، جیسے یہ قرآن مجید ہے، یہ اس طرح قرآن مجید دکھایا گیا ہوتا ہے، یہ ایسے قرآن کی صورت میں ہوتا ہے، یہ تو موبائل میں ہے نا، لیکن یہاں جو اس کی باؤنڈریز بنائی گئی ہیں، جس کو عربک میں حاشیہ بولتے ہیں، حاشیے کے باہر والے مقام پہ یہاں اس سائڈ پہ ایسے لکھا ہوتا ہے وقف نبی، وقف نبی، یا پھر وقف غفران، ایسے اس طرح، یا پھر اس طرح وقف غفران، غین فے ریل فران نون، غفران۔ یہاں جگہ بہت شارٹ ہے، تو پھر بھی اس کے لیے سمجھاتے ہیں کہ حاشیے کے باہر والے مقام پہ لکھا ہوتا ہے وقف غفران۔ اب ہم نے اس کی پہچان کرنی بہت ایزی ہے۔ ایک تو سائڈ پہ لکھا ہوگا کہ وقف کیا، وقف غفران یا وقف نبی۔ وقف غفران کی پہچان کرنے کے لیے آیت کے ہم نے اس حصے کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے، آپ غور کریں، یہ ہے وقف غفران کی صحیح علامت۔ آیت میں یا تو سین کا، جس کو کہہ لیں نا سین، یہ سین فل ہے اور یہاں سین کی صرف ہاف شکل دی گئی ہے، یہاں ایسے، یا پھر ایسے ہوگی، یہ دیکھیں، یا پھر صاد کی سی ہاف شکل ہوگی۔ تو یہ ہے وقف غفران کا سمبل بولیں۔ یہاں وقف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکے ہیں اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اب قرآن مجید میں وقف غفران کتنے مقامات پر آیا، یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا۔ یہ ہے مقامات، 10 مقامات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہیں، وقف کیا ہے اور مومنین کے لیے جو ہے دعا کی ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 51۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سورۃ المائدہ 6 سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر ہے 51۔ اس مقام پر بھی اب کیسے وقف کیا گیا، یہ دیکھیں، شروع سے کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ یہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور جیسے ہی وقف کیا، اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، یا پھر جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے، اس دن بھی بخش دینا جس دن قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ کتنی پیاری دعا ہے، الحمدللہ، یہ سب کو آتی۔ اس کے علاوہ جو اگلے 10 مقامات ہیں آپ ان کو جان لیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وقف غفران ہے۔ وقف غفران کا سمبل آپ کو پتہ چل گیا ہے، سین کی ہاف شکل یا پھر صاد کی ہاف شکل جو آیت میں آئے گی، اور سائڈ پہ قرآن کے حاشیہ کی سائڈ میں وہاں پہ اردو میں لکھا بھی ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 51۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 36۔ تھرڈ مقام پہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں ہی 2 مقامات پر وقف غفران ہے، یعنی وقف کرنا ہے، رکنا ہے اور دعائے مغفرت کرنی ہے۔
اس کے علاوہ فورتھ مقام ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، ففتھ مقام ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30، چھٹے نمبر پر کیا ہے آیت نمبر سورہ یاسین کی ہی 51، ساتویں نمبر پر ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 61، آٹھویں نمبر پر ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81، اور لاسٹ پر کیا ہے سورہ ملک آیت نمبر 19۔ یہ ہو گئے کل ملا کر 10 مقامات جہاں پر وقف غفران آتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کی جائے وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف نبی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھتے ہوئے جن جگہوں پر وقف کیا ہو، ٹھہرے ہوں، اور اس کو کہتے ہیں وقف نبی۔ یہ بھی قرآن مجید کے حاشیہ، جیسے یہ قرآن مجید کا حاشیہ ہے تو اس کے باہر سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف نبی، ٹھیک ہے، تو آسانی سے ہمیں نظر آ جاتا ہے، تو اس مقام پر بھی ٹھہرنا ہے۔ ان کو ایسے ہی نہیں، یوں ہی نہیں گزار دینا کہ یہ قرآن مجید میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں، ان کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر لکھا آ رہا ہوتا ہے وقف منزل یا پھر وقف جبرائیل، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا آ سکتا ہے یہ والا وقف منزل یا پھر وقف جبرائیل علیہ السلام۔ اب اس کے بارے میں اگر بات کی جائے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن لے کر آتے تھے، تو دوران وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقف کروایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں وقف کیا، تو یہ تھے وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبرائیل یا پھر وقف منزل جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا، اور سب سے اہم بات ہم نے سیکھی وقف غفران کے بارے میں۔ وقف غفران